اور سوال یہ ہے کہ روح کا جینڈر کیا ہے؟ اچھا جی، اچھا جتنا کچھ اب یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ کسی کتاب سے تو نکالنا مشکل کام ہے. تو یہ مختلف کتابوں اور مختلف موضوعات، اس موضوع کے نیچے مختلف سب سیکشنز میں جو جہاں تک پڑھ کے میں نے اندازہ لگایا ہے، 2 چیزیں میرے لیے کوشچن تھیں شروع سے جب میں روح اور نفس اور ان چیزوں کو پڑھتا تھا. ایک یہ کہ روح کا مذہب کیا ہے، جو ہم نے آپ کی پچھلی 1-2 پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا. جی یعنی روح کا عقیدہ کیا ہے، روح کس عقیدے سے آتی ہے دنیا میں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو عالم ارواح میں، یہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جن کی آپس میں ہم آہنگی دنیا میں ہوتی ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے میں اس شخص سے پہلے بھی ملا ہوں یا وقت گزارا ہے. ہم نے یہ تو ہم ڈسکس کر لیا پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہ وہ اکٹھے پائے جاتے ہیں عالم ارواح میں، تب جا کے دنیا میں ان کا کوئی کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے. لیکن ایک سوال مجھے بھی تنگ کرتا تھا ہمیشہ سے کہ اب جیسے ایک سول میٹس کا کانسیپٹ ہے کہ بھئی ہم تو بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے اور یہ تھا وہ تھا. تو کئی لوگ محبت میں اور پھر یا ایون شادی کے بعد یہ ریکگنائز کرتے ہیں اور ایسی کوئی کسی چیز بلیف پہ آتے ہیں تو ساری زندگی اکٹھے گزار لیتے ہیں، اپنے آپ کو سول میٹس کہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ عالم ارواح میں اکٹھے تھے تو کس جینڈر کے تحت ان کا آپس میں تعلق تھا؟ ہاں جی. عنقریب انشاءاللہ میری مطبوعات کا یعنی پبلیکیشنز کا سلسلہ شروع ہوگا. امید ہے انشاءاللہ ہجری کے اسی سال میں انشاءاللہ پہلی کتاب میری کوشش ہے کہ آ جائے. ان میں سے ایک کتاب ہے، اس کا میں پہلے سے بتا دیتا ہوں تھوڑا بہت. اس کا نام ہے ٹرانزٹ. وہ انگلش کی فکشن بیسڈ ناول ہے، لیکن اس کو میں نے اسٹارٹ جو ہے وہ عالم ارواح سے کیا ہے. اس کا جو پلاٹ ہے وہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں 2 روحوں کو محبت ہو جاتی ہے آپس میں. اچھا. تو وہ فرشتوں سے کہتے ہیں، ایک فرشتہ جو ریگولر وزٹر ہوتا ہے ان کا عالم ارواح میں، جن سے ان کی اچھی گپ شپ ہوتی ہے، ان سے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، فرشتے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ان تک پہنچائیں یا ہمارا میسج کہ ہم دنیا میں اکٹھے اتارے جانا چاہتے ہیں. تو فرشتہ، اب میری اس ناول میں فرشتہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کون ہو بھائی، تم کیسے اتنا کلوز انٹریکشن اور محبت کی باتیں کر رہے ہو، اور یہ ریکویسٹ تک ڈال دیے تم نے اللہ سے کہ تم اکٹھے ڈالے جاؤ. مجھے تو یہ بتاؤ، اب اس کا کوشچن ہے یہ ادھر کوشچن ہے کہ تمہیں کیا پتا تم کب اتارے جاؤ گے، کہاں اتارے جاؤ گے، کیا پتا کس کا وقت پہلے ہے کس کا بعد میں ہے، اور تم آپس کی محبت کی گفتگو کیسے کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ تک نہیں پتا کہ جب تم دنیا میں اتارے جاؤ گے تو دونوں کسی ایک جینڈر میں آؤ گے یا اپوزٹ جینڈر میں آؤ گے. ہاں جی. اب یہ میں نے اس ناول میں سوال ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جواب میں وہ ارواح اس کو کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ، کیونکہ ابھی انہوں نے دنیا تو دیکھی نہیں ہے اس طرح سے انسان کی صورت، ایسے کیسے ہوتا ہے کہ عشق یا محبت جو ہے وہ جینڈر بیسڈ ہو؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اپوزٹ جینڈر میں ہی اس کو ریکگنائز کریں. تو فرشتہ ہنستا ہے ان پہ کہ اچھا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم دنیا میں جا کے بھی یہ محبت ریکگنائز کر لو گے. یہاں سے پھر کہانی کا پلاٹ شروع ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں ہم کریں گے، اور پھر یہاں سے ایک بڑا انٹرسٹنگ تسلسل شروع ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب کیا، یہ میں نے کیوں تھوڑا سا پری ٹیکسٹ دیا اپنی کتاب کا، کہ روح اور جسم یا جسد، جو قرآن میں ٹرم یوز ہوئی ہے باڈی کے لیے، وہ جسد یوز ہوئی ہے، جس کو ہم جسد خاکی کہتے ہیں کہ ان کا جسد خاکی دفنا دیا گیا. جسد جو ہے وہ تو جینڈر ہے، یا وہ میل ہے یا وہ فیمیل ہے. اس کے اندر روح جینڈر کی آئیڈینٹیفیکیشن سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی سو مچ سو کہ میڈیکل پرسپیکٹو سے بھی جینڈر کا پتہ نہیں چلتا، ہارٹ بیٹ کا ضرور پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ہارٹ بیٹ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. جینڈر وہ نہیں
لوگ بھی چاہتے ہیں کہ نہ پتہ چلے، کیونکہ جو جینڈر کی بائفرکیشن ہے وہ دنیا کی اصولیات کے لیے ہے ٹھیک کہ ہے. مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مرد کون ہے، کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، عورت کی کیا. روح جو ہے اس کے مقاصد اور ہیں، روح کا کانسیپٹ ہی اور ہے، روح کی نیچر ہی اور ہے، روح کی ساخت اور ہے. اب کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ بلب فیمیل ہے اور ٹیوب لائٹ میل ہے یا ٹیوب لائٹ فیمیل ہے، روشنی ہے، اس کا میل یا فیمیل نہیں ہے. لیکن میں ایک بات یہاں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک کانسیپٹ ہے اسپرچویلٹی میں، زیادہ تر ویسٹرنائزڈ کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ٹوین فلیم کانسیپٹ. ٹوین فلیم کانسیپٹ. ٹوین فلیم کو ٹوین اسپرٹ بھی کہا جاتا ہے اسی گفتگو میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کی جو روح ہوتی ہے وہ دوہری ہوتی ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ ہر شخص کی نہیں، کسی شخص کی دوہری ہوتی ہے، اس کو ٹوین سول یا ٹوین اسپرٹ کہتے ہیں، ٹوین فلیم کہتے ہیں. اس کے مطابق ایک فیمیل ہوتی ہے، ایک میل ہوتی ہے. یعنی میری اگر ایک روح ہے تو اور وہ میل ہے تو اس کی ایک فیمیل ایگزسٹ کرتی ہے، یا میری اگر ایک فیمیل ہے تو اس کی ایک میل ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا. اس کے اوپر کچھ بحث ایسی بھی ہے کہ جس شخص کے اندر ٹوین فلیم ہوتی ہے اس کی ری برتھ کنفرم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب مرتا ہے تو اس کے بعد اس کی دوبارہ ری انٹری ہوتی ہے، دوسری سول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. صحیح. لیکن یہ ایک بہت لمیٹڈ سا کانسیپٹ ہے اور بہت کم لوگ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. میں نے اس کے اوپر جتنا پڑھا بڑا ڈھونڈ کے پڑھنا پڑا تھا مجھے کہ یعنی اتنا کوئی پاپولر کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ مانتا ہوں کہ روح اٹ سیلف ایک پریولنٹ اینٹیٹی ہے اور جینڈر ہے. یعنی جیسے ایک مرد ہے ایک عورت ہے، یہ انسان کے دو جینڈر ہیں، اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح اٹ سیلف ایک جینڈر ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ جینڈر ہے جو ایگزسٹنس میں نیچرل قدرت کی ایگزسٹنس میں اپنی حرکات و سکنات سے جو اس انسان کے تھرو اس دنیا میں اس نے کی، اس پہ اپنا جینڈر آئیڈینٹیفائی کرے گی. مطلب یہ کہ ایک بہت پر اثر شخصیت کوئی مرد آیا ہے، کوئی بھی ہسٹری میں بڑے ہستیاں آئی ہیں، وہ اپنی روح کا جینڈر آئیڈینٹیفائی کر کے گئے ہیں کہ وہ پدرانہ فادرلی فگر بن کے گئے ہوں. صحیح. یا وہ مدرلی بیہیویئر دے کے گئی ہے کوئی خاتون. تو روح نے اپنا جینڈر آئیڈینٹیفائی کیا ہے بائی مینز آف دا ہیومن بینگ، دا کیریئر آف دا سول. اب مطلب کیا ہوا اس کا کہ دریاب ہاشمی نے یا یاسر جنجوعہ نے اگر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کی روح کا جینڈر کیا ہے تو وہ اپنے پرسنالٹی انالیسس میں بتائے گا کہ اس کی شفقت اپنے بچوں کے اوپر یا دنیا کے اوپر پدرانہ ایسپیکٹ سے تھی یا اس نے کوئی مدرلی ایسپیکٹ رکھا تھا. تو اس سے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ اس کی روح کا بیسک جینڈر کیا تھا. صحیح. میں ذاتی طور پہ یہ مانتا ہوں جو شخص دونوں صلاحیتیں رکھتے ہیں وہ پھر میں وہ ٹوین فلیم کے زمرے میں ان کو لاتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے یہ وہ ٹوین فلیم ہے جن میں فادرلی کیپیبلٹیز بھی تھیں اور مدرلی بھی تھی. وہ بہت لمیٹڈ لوگ ہم نے ہسٹری میں بھی پڑھیں گے تو ہم آئیڈینٹیفائی